السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، درجہ نہم میں آج ہم پڑھ رہے ہیں غلام رسول نازکی کی غزل نمبر 2۔ تو ان کی غزل ہے: اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی، شیراز کی شادابی کشمیر کی رعنائی، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، آ اپنے لبوں سے دے پیغام مسیحائی، ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، اے ذوق جبیں سائی اے لذت رسوائی، اور شرمندہ الفت ہوں رسوائے محبت ہوں، دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشہ تنہائی، سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، کب سایہ فگن ہوگا وہ سرو دل آرائی۔ تو اس کی تشریح ہے: غزل نمبر 2 کی شعر نمبر 1: اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی، شیراز کی شادابی کشمیر کی رعنائی۔ غلام رسول نازکی غزل کے مطلب میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے حسین و جمیل محبوب کو دیکھا تو میری آنکھوں میں شیراز اور کشمیر کی شادابی امڑ آئی، جیسے شیراز اور کشمیر دنیا کے سرسبز و شاداب حسن والی جگہ ہیں، وہی شادابی میری آنکھوں میں آ گئی۔ شیراز ایران کا ایک شہر ہے، وہ بھی نہایت خوبصورت اور سرسبز و شاداب ہے، تو اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ دوسرا شعر ہے: رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، اپنے لبوں سے دے پیغام مسیحائی۔ تو نازکی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے تمہارے عشق میں گرفتار ہوا، میرے دل میں ایک درد پیدا ہو گیا ہے، اور میرے محبوب اس درد کا علاج صرف تمہارے پاس ہے، تم اپنے دیدار سے میرا درد دور کر کے مجھے زندگی کا پیغام دے دو۔ اور تیسرا شعر ہے: ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، اے ذوق جبیں سائی اے لذت رسوائی۔ تو اس شعر میں نازکی اپنے ماتھا رگڑنے اور رسوائی کی لذت سے مخاطب ہیں کہ اس شوق سے میرا سر ہر جگہ جھکا دیا اور مجھے اپنی رسوائی کا مزہ آنے لگا۔ سر کا جھکانے سے مراد محبوب کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اور رسوائی سے مراد عاجزی ہے۔ تو یہاں اس شعر سے گویا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ محبوب حقیقی جو ہے وہ شاعر کا محبوب ہے، اور شاعر جو ہے اس کے سامنے اپنی جبیں سائی کر رہا ہے، اور ماتھا ٹیکنے سے جو لذت رسوائی ہے، یعنی سجدہ ریز ہونے سے اپنے محبوب کے سامنے جو ہے وہ نہایت جو ہے وہ مراد کہ عاجزی ہو رہی ہے کہ میں اپنے محبوب کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہوں۔ اور اگلا شعر ہے: شرمندہ الفت ہوں رسوائے محبت ہوں، دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشہ تنہائی۔ تو نازکی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں محبوب کے عشق و محبت میں پورا نہ اتر سکا، اس لیے شرمندہ ہوں اور رسوا ہو چکا ہوں، گویا اب مجھے تنہائی پسند ہے، اس لیے گوشہ نشیں ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یعنی خلوت میں بیٹھ کر تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگلا شعر ہے: سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، کب سایہ فگن ہوگا وہ سرو دل آرائی۔ تو نازکی فرماتے ہیں کہ میں محبت کے باغ کا سوکھے ہوئے گھاس کی طرح ہوں، محبت کی تیز دھوپ نے مجھے سکھا دیا ہے، اے سرو کے درخت اب تیرے سائے میں ہی میرا دوبارہ سرسبز ہونا ممکن ہے۔ تو یہاں سرو سے مراد شاعر کا محبوب ہے، گویا شاعر اپنے محبوب حقیقی سے رحم کی دعا کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہماری غزل نمبر 2 جو ہے وہ مکمل ہو گئی غلام رسول نازکی کی۔ والسلام، خدا حافظ۔